لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك کعبۃ اللہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا مکہ مکرمہ میں وہ بابرکت ہے اور سارے عالم کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے سلسلے میں اس کی بنا کس نے کی، اس کو کس نے بنایا، ظاہر ہے کہ تاریخ ان سب باتوں کو بتانے سے قاصر ہے۔ البتہ روایات میں جو باتیں ہمیں ملتی ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے فرشتوں نے، ملائکہ نے اس کو بنایا، اور اس کو بنانے کی ترتیب یہ رہی کہ 7ویں آسمان سے اوپر عرش ہے، پھر اس کے بعد اس کے نیچے بیت المعمور ہے، اور بیت المعمور کے نیچے سیدھ میں بیت اللہ کو بنایا گیا ہے۔ البتہ ملائکہ نے اور اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اور دیگر حضرات نے بھی جو بنایا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے وہ صرف بنیادوں کو بنایا تھا، دیواروں کو کھڑا نہیں کیا تھا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، پتہ چلا کہ اس سے پہلے صرف بنیادیں تھیں۔ تو بہرحال کعبۃ اللہ اپنی اس تعمیر کے ساتھ مکہ مکرمہ کے درمیان میں ہے، اور فزیکلی اعتبار سے مکہ مکرمہ میں ہے، لیکن ہر مسلمان کے، ہر ایمان والے کے دل اور اس کے نظر میں ہے۔ جس کی طرف دل متوجہ ہوتے ہیں اور نمازوں میں اسی کی طرف رخ کیا جاتا ہے، دن رات جس کا طواف کیا جاتا ہے، اور لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کی محبت پہلے سے بھی لوگوں کے دلوں میں تھی، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہاں پر بت رکھے ہوئے تھے اور بیت اللہ کا برہنہ اور یہاں طواف بھی کیا جاتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود انسانی پر یہ کرم کیا کہ رسول اعظم خاتم الرسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے مبارک گھر کو پاک صاف کیا عبادت کے لیے۔ چنانچہ سن ہجری 10 میں یہ صفائی کا کام پورا ہوا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں سے اس کو پاک کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ یہ بتوں سے بھی پاک ہے، بت پرستی سے بھی پاک ہے، بت پرستوں سے بھی پاک ہے، اور برہنہ طواف کرنے سے بھی پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے گھر کی پاکیزگی کو اور اس کے تقدس کو بڑھایا ہے۔ کعبۃ اللہ کو جو بنایا گیا ہے یہ اسکوائر شیپ میں ہے، مکعب میں ہے، درمیان میں جگہ خالی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اس طرح سے بنایا تھا کہ وہ 9 ذراع کا تھا۔ ایک ذراع تقریباً 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے 13.5 فٹ کا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اس کے 2 دروازے تھے زمین سے ملے ہوئے، ایک مشرق کی جانب ایک مغرب کی جانب، اور اس کی کوئی چھت نہیں تھی، اور اسی طرح دروازوں پر کوئی کیواڑ لگے ہوئے نہیں تھے، یعنی اس کو بند یا کھولا نہیں جا سکتا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اندر کے حصے میں ایک گڑھا یا ایک کنواں کھودا تھا کہ بیت اللہ کے لیے جو بھی ہدایہ آتے تھے وہ اس میں رکھے جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد کے زمانے میں بیت اللہ کے لیے چھت بنائی گئی، اور اس کے چھت کو سنبھالنے کے لیے اس کے اندر ستون کھڑے کیے گئے، تقریباً 3 ستون ہیں، اور اسی طرح اندر سے ایک سیڑھی ہے چھت پر چڑھنے کے لیے۔ بیت اللہ کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے بیت اللہ کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اس کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی عظمت کو ہمیشہ بڑھایا ہی بڑھایا۔ جیسے یمن کا بادشاہ ابرہہ، اس نے یہ چاہا تھا کہ بیت اللہ کو ڈھا دیا جائے، چنانچہ ہاتھیوں کے ایک لشکر جرار کے ساتھ وہ مکہ مکرمہ سے بالکل قریب پہنچ گیا، وادی محصر میں، جو مزدلفہ اور مینا کے درمیان ایک وادی ہے، اور مشکل سے 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، اور اس کا ارادہ تھا کعبۃ اللہ کو ہاتھیوں سے ڈھا دینے کا۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ جب ہاتھیوں کو مکہ کی طرف ہانکنے کی کوشش ہوتی تو ہاتھی جانے سے انکار کر دیتے، اور یمن کی طرف اگر رخ کرتے تو وہاں سے بھاگنا شروع کرتے۔ اسی موقع پر وادی محصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کا ایک غول بھیجا،
اور ان پرندوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں فرمایا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کعبۃ اللہ کی خدمت کو عربی میں حجابہ کہا جاتا ہے، اور اس کے خادموں کو سدنۃ الکعبہ کہا جاتا ہے، اور یہ مخصوص لوگوں کی ایک جماعت ہے، بلکہ ایک خاندان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کے حوالے بیت اللہ کی چابی دی تھی، اور کہا تھا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کو ایسا لگا تھا کہ اب یہ چابی بیت اللہ کی میرے ہاتھ سے لے لی جائے گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس دے دی چابی، اور کہا خذوها خالدۃ طالدۃ لا ينزعها منکم الا ظالم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ چابی اپنے پاس رکھ لو، اور تم سے کوئی ظالم ہی اس کو چھین سکتا ہے، ورنہ کوئی بھی اس کو نہیں چھینے گا۔ تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ پھر وہ مسلمان ہوئے، پھر اس کے بعد ان کے چچا زاد بھائی شیبہ بن عثمان کے حوالے اس کو کیا گیا، اور پھر یہ آج تک یہ شیبہ بن عثمان کے خاندان میں یہ چابی اور بیت اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے۔ ویسے تو سب سے پہلے خادم بیت اللہ کے خود ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور پھر ان کی اولاد ہے، یہاں تک کہ بعد میں چل کر قبیلہ جرہم، جو ان کا ننیالی رشتہ اسماعیل علیہ السلام کا ان سے تھا، تو انہوں نے اس پر قبضہ کیا۔ پھر اس کے بعد قبیلہ خزاعہ نے بیت اللہ کی خدمت اپنے ذمے میں لے لی زبردستی، اور کئی سالوں تک انہی کے پاس رہی، یہاں تک کہ پھر قریش کے پاس قصی بن کلاب کے زمانے میں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا ہیں، قصی بن کلاب کے پاس ان کی صدانت آئی، اس کی ذمہ داری آئی۔ پھر اس کے بعد قصی بن کلاب نے یہ ساری ذمہ داری اپنے بڑے بیٹے عبدالدار کو دی، یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، اور پھر وہیں سے یہ سلسلہ آگے چلا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیبہ بن عثمان بن طلحہ اور ان کی ذریت کو دے دی۔ بیت اللہ کی اس وقت جو پیمائش ہے، لمبائی چوڑائی ہے، وہ یہ ہے کہ حجر اسود سے لے کر رکن شامی تک اس کی لمبائی ہے 11.68 میٹر، اور اسی میں کعبہ کا دروازہ بھی ہے۔ پھر رکن یمانی سے رکن عراقی تک یعنی حتیم کا جو حصہ ہے، یہ تقریباً 12.04 میٹر ہے، اور پھر حجر اسود سے رکن یمانی تک یہ تقریباً 10.18 میٹر بنتا ہے، اور پھر رکن شامی سے رکن یمانی تک یہ 9.90 میٹر بنتا ہے، یعنی کہیں پر تھوڑا سا کم تھوڑا سا زیادہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اصلاً جو بنایا تھا وہ 4.32 میٹر اس کی لمبائی تھی، پھر اس کے بعد قریش نے اور اس کی لمبائی بڑھائی اور 8.64 میٹر اس کی تھی۔ پھر اس کے بعد جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو بنایا تو 12.95 میٹر اس کی لمبائی رکھی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان نے بھی اس لمبائی کو باقی رکھا، یعنی حجاج نے جب اس کو بنایا تھا اس وقت میں۔ تو اس وقت بیت اللہ کی جو اونچائی ہے وہ تقریباً 12.95 یعنی 12.95 میٹر کی اونچائی ہے۔ بیت اللہ کی اثر نو تعمیر یعنی پوری تعمیر اگر ہوئی ہے تو وہ تقریباً 12 مرتبہ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ہے وہ سب ترمیمات ہے، اصلاحات ہے، ورنہ اصلاً یعنی بنیاد سے لے کر اوپر تک کی تعمیر اگر ہوئی ہے بیت اللہ کی تو 12 مرتبہ۔ سب سے پہلے ملائکہ کے ذریعے سے، دوسرے نمبر پر آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، تیسرے نمبر پر شیس علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ یہ تینوں تعمیرات، لیکن جیسے کہ اس سے پہلے بھی بات آئی، صرف بنیاد کے طور پر ہوئی تھی، دیواروں کو نہیں کھڑا کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے دیوار کو کھڑا کیا چوتھے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد قوم عمالقہ نے پانچویں نمبر پر اس کی تعمیر کی، پھر چھٹے نمبر پر قبیلہ جرہم نے اس کی تعمیر کی، ساتویں نمبر پر قصی بن کلاب نے، ان کا بھی ذکر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا تھے، انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ پھر اس کے بعد 8ویں نمبر پر عبد المطلب کے زمانے میں
اس کی تعمیر ہوئی۔ 90 نمبر پر قریش نے اس کی تعمیر کی، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی، اور اسی موقع پر حجر اسود کا جھگڑا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو مٹا کر اپنی حکمت اور دانائی سے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ کر ہر قبیلے والے سے اسے اٹھوایا اور اپنے دست مبارک سے اس کو لگا دیا تھا۔ 10ویں نمبر پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اس کی تعمیر کی۔ 11ویں نمبر پر حجاج بن یوسف نے کی، عبد الملک بن مروان کے حکم پر، جو بادشاہ تھا، اور 12ویں نمبر پر سلطان مراد خان عثمانی، جو سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ تھے، ان 12 لوگوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ ان 12 میں سے بھی اصلاً جو تعمیر ہے بالکل بنیاد سے لے کر اوپر تک، وہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے، قریش کی تعمیر ہے، اور عبداللہ بن زبیر اور حجاج کی تعمیر، دونوں کو ایک ساتھ ملا کر، اس لیے کہ قریب زمانے میں ہوئی ہیں۔ تو اس میں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعمیر تو خود قرآن سے ثابت ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور قریش کی تعمیر یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، جس کا ذکر بخاری وغیرہ میں موجود ہے، اور عبداللہ بن زبیر اور حجاج کی تعمیر پر تمام مفسرین کا اور مورخین کا اجماع ہے۔ تو لہٰذا یہ 3 گویا کے بنیاد سے لے کر اوپر تک تعمیر کرنے والے ہیں، اور باقی سارے کے سارے اصلاح اور ترمیم اور رینوویشن کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی میں جب اس کی تعمیر ہوئی، یعنی قریش نے جب اس کی تعمیر کی تھی، تو اس وقت میں ایک شخص تھا ابو وہب بن عمرو المخزومی، اس نے سب سے پہلے بیت اللہ کے دیوار کو ڈھایا تھا، اور اس لیے کہ لوگ ڈر رہے تھے کہ کوئی اگر اس کی دیوار کو ڈھائے گا تو شاید وہ ہلاک ہو جائے گا، تو لیکن جب اس نے ایک پتھر گرایا اور پھر اپنی جگہ پر صحیح سلامت واپس آ گیا، تو پھر دوسرے لوگوں نے بھی پھر ہمت کی۔ البتہ اسی ابو وہب المخزومی نے کہا تھا کہ اب جب تم اس کو بنا رہے ہو تو اس میں پاکیزہ مال ہی استعمال ہوگا، اس میں کسی بھی طرح کی غلط کمائی، زنا کی کمائی اور سود کی کمائی یا ظلم کی کمائی اس میں استعمال نہیں کی جائے گی۔ اور اس وقت میں پھر قریش نے کام تقسیم کر لیے تھے، چنانچہ دروازے کا جو حصہ تھا اس طرف کی تعمیر بنی عبد مناف اور بنو زہرہ نے اپنے ذمے میں لی، اور حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کی تعمیر بنو مخزوم نے اور قریش نے اپنے ذمے میں لی، اور کعبۃ اللہ کی چھت کی تعمیر بنو جمح اور بنو سہم نے لی۔ اسی طرح تمام لوگوں کی سہمتی سے یہ تعمیر ہوئی تھی، اور پھر اسی موقع پر یہ بات پیش آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد اثر نو تعمیر کی ضرورت پیش آئی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں۔ ہوا یہ کہ اس وقت میں یزید نے خلافت کا اعلان کیا، دوسری طرف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے، چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو چکی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے اس کی بیعت کرنے سے انکار بھی کیا اور اپنی خلافت بھی قائم کی۔ تو یزید کے فوجوں نے آ کر، چونکہ انہوں نے مکہ میں اپنی خلافت قائم کی تھی اور مکہ کو اپنا گویا کہ کیپٹل بنایا تھا، تو اس وجہ سے یزید کی فوجیں آئی اور انہوں نے منجنیق کے ذریعے، ایک طرح کی توپ ہوتی تھی جس سے پتھر مارے جاتے تھے، تو اس کے ذریعے سے کعبۃ اللہ پر حملہ کیا۔ تو اس میں تو یزید کی فوجوں کو پسپا ہونا پڑا، لیکن پھر اس کے بعد جب یہ دیکھا گیا کہ بیت اللہ کی دیواریں بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہیں، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے، جو بڑے لوگ تھے، اشراف مکہ تھے، ان کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ایک ترتیب تو یہ تھی کہ پورا بیت اللہ کو ڈھا کر اس کو سرنو بنایا جائے، اور دوسری شکل یہ ہو سکتی تھی کہ صرف ترمیم کی جائے۔ چنانچہ جن لوگوں سے مشورہ کیا گیا اس میں بڑے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بھی تھے، اور اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے یہ تھی کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ اگر تم اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو تمہارے بعد بھی دوسرے لوگ آ کر اس کو ہاتھ لگاتے رہیں گے، تو بیت اللہ کی حرمت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ اگر میرے ماں یا باپ کا گھر اگر کمزور ہو جاتا تو کیا میں اس کی تعمیر نہیں کرتا؟ تو پھر یہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں کیسے نہیں کروں؟ چنانچہ چند دنوں تک یہ مشورہ چلتا رہا، اور پھر اخیر میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، پوری طرح سے اس کو منہدم کر دوبارہ بنایا جائے گا۔ چنانچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے
پوری طرح سے منہدم کیا، اور پھر اس کے بعد اس کی تعمیر شروع ہوئی۔ لیکن جس وقت منہدم کرنے کا موقع آیا تھا تو اہل مکہ سب کے سب مکہ چھوڑ کر چلے گئے، کوئی طائف چلا گیا، کوئی مینا چلا گیا، اس ڈر سے کہ کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو۔ لیکن جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اس کو پوری طرح سے منہدم کر دیا اور زمین کے برابر کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں تھیں اس کو واضح کرا دیا۔ یہ بنیادیں تقریباً 6 ذراع سے زیادہ اندر زمین میں ڈالی ہوئی تھی۔ 6 ذراع کا مطلب ہوتا ہے تقریباً 9 فٹ نیچے تک یہ بنیادیں ڈالی ہوئی تھی۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے تقریباً 50 لوگوں کو بلایا جو مکہ کے اشراف اور بڑے لوگ تھے، اور ان کو گواہ بنایا کہ دیکھیے کہ یہ ہے بیت اللہ کی بنا، بیت اللہ کی بنیادیں، اب اس کے اوپر میں تعمیر کو شروع کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اسی طرح سے کیا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر ہی نے بیت اللہ کی دیوار کے آس پاس میں شازروان بنائے، اور اسی طرح 2 دروازے بنائے، ایک جہاں پر دروازہ ہے اور ایک اس کے مقابل میں دروازہ بنایا، اور دروازے کی سطح کو زمین تک رکھا تاکہ ہر ایک اس کے اندر سے داخل ہو سکے۔ دوسرے دروازے کی نشانی آج بھی بیت اللہ پر نظر آتی ہے، جہاں خاص طور سے ابھی حج کے موقع پر جب بیت اللہ کے غلاف کو اٹھا دیا جاتا ہے تو وہ حصہ نظر آتا ہے جہاں دوسرا دروازہ بھی بنایا گیا تھا۔ البتہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے جو قریش کی جو لمبائی تھی، بیت اللہ کی اونچائی جو انہوں نے رکھی تھی اس سے زائد اس کی اونچائی کر، اور بیت اللہ کی دیواروں کی چوڑائی تقریباً 2 ذراع رکھی، یعنی 3 فٹ کی لمبائی آپ نے رکھی تھی۔ اور پھر آپ نے یمن صنعاء لوگوں کو بھیجا اور وہاں سے سنگ مرمر منگوایا، اسی طرح دیگر چیزیں جو لگنے والی تھی چھت میں وغیرہ، یہ وہاں سے انہوں نے منگوائی۔ اور ایک تبدیلی یہ بھی کی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے پہلے بیت اللہ کا دروازہ جو تھا وہ 1 پٹ کا ہوا کرتا تھا، یعنی ایک ہی دروازہ تھا جو کھلتا تھا، اور اب جو دروازہ ہے وہ 2 پٹ والے ہیں، کہ جس کو 2 طرف سے 2 پٹ والے دروازوں کو 2 پٹ والا دروازہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے بنایا۔ اسی طرح کعبۃ اللہ کے اندر ایک سیڑھی بنائی رکن شامی کی طرف، کہ لکڑی کی سیڑھی تھی جس سے چھت پر چڑھنا آسان ہو جاتا، اور اسی طرح میزاب رحمت لگایا۔ تو یہ ساری کی ساری تعمیر جو ہوئی ہے یہ سن ہجری 64 اور 65 کے درمیان تقریباً 1 سال لگا تھا، اور عیسوی اعتبار سے 683 اور 684 عیسوی کے درمیان یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تھی، اور یہ سب سے پہلی تعمیر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی تعمیر نہیں کی، بلکہ اس کو قریش کی بنیادوں پر ہی باقی رکھا تھا، حالانکہ آپ کی منشا یہی تھی جیسے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اس کو بنایا تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد چند سال ہی گزرے تھے کہ حجاج بن یوسف نے دوبارہ حملہ کیا عبد الملک بن مروان کے کہنے پر، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت ہوئی، اور ان کی شہادت کے بعد جب اس نے دیکھا حجاج نے کہ یہ عجیب طریقے کا کعبہ بنایا ہوا ہے، اس نے عبد الملک کو لکھ کر بھیجا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے تھا۔ عبد الملک نے کہا کہ اس کو دوبارہ جیسے پہلے تھا ویسے ہی کر دینا، پتہ نہیں عبداللہ بن زبیر نے کیا کیا ہے۔ بعد میں چل کر عبد الملک کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے جو کیا تھا وہ اماں عائشہ سے سنا تھا، اور اماں عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو سنا تھا، تو اس اعتبار سے اس کو بعد میں افسوس بھی تھا، لیکن بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ تو یہ جو حجاج بن یوسف نے جو تبدیلی کی وہ صرف یہ کہ حتیم کا حصہ جو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اندر لیا تھا اس کو باہر کر دیا، باقی تمام چیزوں کو اسی باقی رکھا، یعنی بنیاد سے دوبارہ کعبۃ اللہ کو نہیں بنایا۔ اور یہ تقریباً سن ہجری 74 کی بات ہے، یعنی 10 سال بعد 693 عیسوی میں یہ مسئلہ پیش آیا تھا۔ پھر اس کے بعد جا کر سلطان مراد عثمانی کے زمانے میں سن ہجری 1039 میں، یعنی 1629 عیسوی میں ہوا یہ کہ بیت اللہ میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا، جس کی وجہ سے بیت اللہ کی آدھی دیواریں یہ سیلاب کے اندر ڈوب گئی تھی، اور اسی طرح جو رکن شامی کی جو دیوار ہے یہ بھی گر گئی تھی، اور اسی طرح چھت بھی بہت سارا حصہ اس کا گر گیا تھا، تو لوگوں کے اندر بھی ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ تو اس موقع پر پھر سلطان مراد خان نے 1040 میں یعنی 1630 عیسوی میں اس کی اثر نو تعمیر کی ہے،
اور تقریباً 6-6.5 مہینے اس میں لگے پوری تعمیر کرنے کے۔ آخر میں یہ کہ بیت اللہ کی جو عناصر ہے، بیت اللہ کے اندر کیا کیا چیزیں داخل ہیں، اس میں ایک حجر اسود ہے، اسی طرح رکن یمانی ہے، اسی طرح حتیم ہے جس کو حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے، اور شازروان بھی ہے، لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ شازروان بیت اللہ کا حصہ نہیں ہے، صرف بیت اللہ کی دیواروں کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ اسی طرح بیت اللہ کا ایک حصہ ملتزم ہے، بیت اللہ کا ایک حصہ میزاب رحمت ہے جہاں سے پانی گرتا ہے، اسی طرح بیت اللہ کا ایک حصہ باب کعبہ ہے، کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے۔ لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك